غیر قانونی طریقے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کی مسلح افواج پر یہ مسلط ہوا۔ پاکستان کی مسلح افواج کا چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد اس نے پاکستان کے آئین اور قانون کے ایسے بخیے ادھیڑے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے اپنے طریقے سے پاکستان کے آئین اور قانون کو روندا۔ اس نے عمران خان کا عدالت سے اغوا کروایا۔ 8 فروری 2024 کو اس نے پاکستانیوں کا انتخاب لوٹ لیا۔ وہ ڈاکہ ڈال کے اس نے 17 سیٹیں جیتنے والی مسلم لیگ نون کے اردلی کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز، سیاستدان، ورکرز، عام پاکستانی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے ساتھ اس نے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی۔ جیل میں عمران خان کے ساتھ جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم، قوم کا لیڈر ہے، اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی انتہا کی۔ اس نے 26 نومبر کو نہتے بے گناہ پاکستانیوں کے قتل عام کا حکم دیا، اور 17 سیٹیں جیتنے والے جس اردلی کو اس نے وزیر اعظم بنایا، اس وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ جس نے اسے وزیر اعظم بنایا ہے وہ اس کو فیلڈ مارشل بنا دے۔ اردلی وزیر اعظم دعویٰ کرتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ اس نے کیا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والا، غیر قانونی طور پہ چیف آف آرمی سٹاف بننے سے لے کے پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے لے کے 26 نومبر کو پاکستانیوں کے قتل عام تک، اور پھر اس نے ایسی کارکردگی دکھائی کہ اس کے دور میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ بھارت کے میزائل پاکستان کی سرزمین پر آ کے گریں اور پن پوائنٹ ایکوریسی سے گریں اور اپنے اہداف کو نشانہ بنائیں، اور جواب میں یہ کوئی بات نہ کرے، کیونکہ بھارت نے اس کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ہمت، جرات اور قابلیت یہ ہے کہ اس نے کرنے دیا۔ ان ساری نااہلیوں کے بعد اردلی وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، بلکہ وہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ جنرل عاصم منیر نے، جو پاکستان کے سیاہ سفید کا مالک ہے، اس نے خود فیصلہ کیا کہ وہ فیلڈ مارشل بنے گا۔ جیسے ایوب خان نے خود کو فیلڈ مارشل بنایا تھا، جنرل عاصم منیر نے خود کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ اتنی ساری ناکامیوں، اتنی ساری غفلتوں کے بعد یہ فیلڈ مارشل نہیں ہے، یہ فیلڈ مارشل ہے۔ فیلڈ مارشل نے یہ عہدہ عظیم اس لیے کیا کہ یہ ساری زندگی اس تخت پہ، اس طاقت پہ قابض رہ سکے، یہ ہمیشہ فوجی رہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل بن جائے گا تو یہ پاکستان کے آئین اور قانون سے ماورا ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے بھی ہے، لیکن مستقبل میں کسی قسم کی قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے، سویلین عدالتوں میں پیش ہونے سے بچنے کے لیے، احتساب کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو یہ عہدہ دیا۔ لیکن پاکستان کے آئین اور قانون سے کوئی بھی اوپر نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف سے دباؤ نہ ہو عدالتوں میں، ان کی طرف سے اگر آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، اور ان کا اثر و رسوخ نہ ہو ججز کے اوپر، تو ان کے خلاف ایون یہ فیلڈ مارشل بن چکا ہے، یہ فیلڈ مارشل، اس کو بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس پہ بھی کیس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان میں قانون اور آئین نام کی جو چیز ہے وہ انہوں نے اپنی باندھی بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور جو ججز ہیں، نام نہاد انصاف کرنے والے ججز، جن کے پر کاٹے ہوئے ہیں، جو اس کے گھر کے لونڈے اور لونڈیاں بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہاں اس کا احتساب کرنا ہے؟ لیکن احتساب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب قوم ہوش کے ناخن لے، اس ظلم، جبر اور فسادیت کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ شمالی وزیرستان میں ڈرون کے نتیجے میں شہید ہونے والے بچوں کے بعد خزدار بلوچستان میں معصوم پاکستانی بلوچ بچوں سے بھری بس دہشت گردوں نے اڑا دی، لیکن ان کی جانوں کی حفاظت کرنے والا جس کی ذمہ داری تھی، وہ ان ساری ناکامیوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہلوانے پہ بضد ہے۔ لیکن جو کارنامے اس نے کیے ہیں، جو غیر قانونی اقدام اس نے کیے ہیں، پاکستانیوں کے خون کو اس نے بے دریغ بہایا ہے، اس کے نتیجے میں یہ فیلڈ مارشل نہیں بن سکتا، اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر پاکستان میں کبھی آئین اور قانون کا راج ہوا، پاکستانیوں نے ہوش کے ناخن لیے اور اقتدار ان سے چھین کے اپنے نمائندوں کو منتقل کیا، تو یہ ضرور حساب دے گا۔ ماضی میں بننے والا فیلڈ مارشل، اس کے بعد یحییٰ خان، سکندر مرزا، ضیاء الحق اور مشرف، وہ زمینی خدا نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہے گا، یہ بھی ذلیل ہو کے اس دنیا سے جائے گا اور اپنے سارے کیے کرائے کا حساب اس دنیا میں ہی دے کے جائے گا، اور یہ قوم انشاءاللہ دیکھے گی۔ یہ اپنے آپ کو جتنے ایوارڈ دے لے، اپنے آپ کو جتنے مرضی اعزازات سے نواز لے، فیلڈ مارشل بننے کے بعد صدر پاکستان بن جائے، اس کی عزت عوام کی نظروں میں 2 کوڑی کی نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کا دشمن تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ فیلڈ مارشل نہیں، یہ فیلڈ مارشل ہے۔ اس پہ قوم کو فخر نہیں، یہ جنگل کا بادشاہ ہے، اور قوم اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔